दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल जवादिल लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही व ला राद्द लिरज़ाइही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु इन कान लहु शरीकुन लफसदतिल अर्दु वस्समाउ वलम यबक़ निज़ामुल आलमि अला मा तरा वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफ़ीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु शहादतन तकूनु लिन्निजाति वसीलतन व लिउलुव्विद दरजाति कफ़ीला अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लखलूफ़ु फ़म्मिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि मिर रीहि मिस्क औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमीन। फ़मबलगुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुन अशरफुल आराबि वल अजमी
محمد خير من يمشي على قدمين محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد لم يزل نورا من القدم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغة الرحمن بالنعم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصاً على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وعلى آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. اسلام کے محترم بھائیوں، عزیز دوستو، مدرسہ ختم نبوت ہانگ کانگ کمتھین ہانگ کانگ کے غیور اور دیندار مسلمانوں، ہم آج رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اس جامع مسجد میں جمعہ کے موقع پر جمع ہیں۔ اللہ جل شانہ قاری محمد علی صاحب اور ان کے رفقا کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ یہ جو بچے آپ دیکھتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں، ان کی ماشاءاللہ سے علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تربیت ہوتی ہے، اور یہی وہ دینی مراکز ہیں جو دنیا بھر میں قائم ہیں اور دنیا بھر میں دینی، روحانی، اخلاقی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے احسان سے ہی نیکی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اچھا کام ہے، دنیا میں آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی بھی گناہ سے بچنا چاہتے ہیں یا بچتے ہیں تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو یہ سکھایا گیا، مسلمان کو یہ سکھایا گیا کہ وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت نہ گناہ سے بچنے کی قوت کسی میں ہے مگر اللہ کی مدد سے۔ ہم کسی بھی نیک کام کے لیے جب ارادہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔
جب کسی گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی نیکی کے لیے جاتا ہے لیکن نیکی کیے بغیر مڑ آتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی گناہ کے لیے نکلتا ہے لیکن گناہ کیے بغیر مڑ آتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہتیر واقعات موجود ہیں۔ نیکی کی طرف جانے والے کو شیطان روکتا ہے، اور گناہ کی طرف سے جانے والے، جو گناہ کی طرف چلنے والے کو اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتے روکتے ہیں۔ تو نیکی کی طرف جانے والا اگر شیطان کو دھتکار دیتا ہے تو وہ نیکی کر لیتا ہے، اور گناہ کی طرف جانے والا اگر فرشتے کی اس دعوت کو رد کر دیتا ہے تو گناہ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے دل کے آس پاس، دل کے ایک طرف فرشتہ ہے اور ایک طرف شیطان ہے، اور دل خود اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ فرمایا القلب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جیسے چاہے پھیر دے۔ نیکی کو لینا اور گناہ سے بچنے کا طریقہ علماء نے بتایا ہے کہ جب بھی آپ کے ذہن میں نیکی کا تصور آئے تو فوراً نیکی کر لیا کر، کیونکہ اگر تم نیکی کے کرنے میں، سوچنے میں پڑ گئے اور انتظار میں پڑ گئے تو شیطان اور نفس غالب آ جائے گا۔ گناہ سے بچنے کا کوئی ارادہ بنا ایک لمحے میں تو اس ایک لمحے کو ضائع مت کرو، فوراً گناہ سے انکار کر دو، توبہ کر دو۔ اور اسی کو تقوی کہتے ہیں، نیکی پر کھڑا ہونا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور اللہ جل شانہ انسان کو جب بھی تقوی کا حکم دیتے ہیں تو ساتھ میں ایک ایسا نکتہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جس سے تقوی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، یعنی سچ بولنا یہ تقوی کے قریب آپ کو لاتا ہے، جھوٹ بولیں گے تو تقوی کے خلاف۔ یہاں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے آپ پہ روزے فرض کیے، آپ پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، نیکی کرنے والے بن جاؤ اور گناہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد ہی یہی۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے روزے کا یہ مقصد فوت ہو گیا ہے کہ وہ نیکی پر آمادہ نہیں اور گناہ سے نہیں بچ رہا، تو حدیث پاک میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اہل علم بیٹھے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ کو نماز جو ہے یہ فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے، لیکن اگر کسی کی نماز اسے فحاشی اور منکرات سے نہیں روکتی، نماز بھی پڑھ رہا ہے، فحاشی بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، منکرات بھی کر رہا ہے،
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی نماز اصل میں نماز نہیں ہے۔ اگر نماز ہوگی، کامل نماز ہوگی، تو اس میں یہ صفت ضرور ہوگی کہ وہ فحاشی اور عریانی سے اور گناہ اور منکرات سے آدمی کو روک دے۔ ایک عارف کے بارے میں آتا ہے، تنبیہ الغافلین میں غالباً لکھا ہوا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے پڑوس میں، اس کے گاؤں میں کوئی عورت تھی جو بد کردار اور بد فعل تھی، بد عمل تھی۔ اس نے ارادہ کیا کہ اسے سمجھائیں، تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی قیمت لگا رکھی تھی اور ایک بورڈ آویزاں کیا ہوا تھا گھر کے دروازے پر کہ 500 درہم دیجئے اور 1 رات کا سودا کیجئے۔ لوگ جاتے آتے تھے۔ یہ بزرگ آدمی تھے، انہیں کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا ہو رہا ہے تو آپ کچھ کیجئے۔ تو انہوں نے سوچا کیا کیجئے؟ تو سوچتے سوچتے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت سے نماز پڑھائی جائے، اس کا گناہ چھوٹ جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، گناہ سے روکنے والی، فحاشی سے روکنے والی چیز وہ تو نماز ہے۔ تھی وہ عورت مسلمان۔ یہ گئے دروازے پہ شام کے وقت، کہا کہ مجھے آپ کی 1 رات چاہیے۔ انہوں نے کہا پیسے دو۔ کہا کہ جو میں کہوں گا آپ کرو گی؟ کہاں جو کہو گے وہ کروں گی۔ رات جب پختہ ہوئی تو عورت کا تو خیال تھا کہ یہ بھی جو عام لوگ آتے ہیں گناہ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی گناہ کرے گا چلا جائے گا۔ اس نے کہا کہ اٹھو اور غسل کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہی ہے کہ میں نے آپ سے معاہدہ کیا ہے، جو میں کہوں گا آپ نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں وہ تو کیا ہے۔ کہا کہ اٹھو غسل کر کے آؤ، جو طریقہ بتایا اس طریقے پہ غسل کرو۔ وضو کروا کے، غسل کروا کے، صاف کپڑے پہنا کے اسے کہا کہ آؤ۔ نماز وہ پڑھتی نہیں تھی عورت، آگے خود کھڑے ہوئے مصلی پہ، پیچھے اسے کھڑا کیا اور اسے کہا میں نے اونچی آواز سے جو بولنا ہے وہ آپ نے بھی بولنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے بھی پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ عورت خاموش۔ امام صاحب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ بولتے نہیں کیونکہ اس میں تو دعا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ چلا۔ تو حضرت غصہ ہوئے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، قاری صاحب کو تو پتہ ہوگا اس بات کا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ قاری صاحب جو قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، حافظ صاحب، اس کے پیچھے سامع جو کھڑا ہوتا ہے جو اسے غلطی کی تصحیح کرتا ہے، تو وہ کوئی لقمہ دیتا ہے تو جو حافظ صاحب ہوتے ہیں وہ لقمہ لیتا نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ترتیب دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، وہ لیتا نہیں کہ اگر لوں گا تو وہ دماغ ترتیب ساری خراب ہو جائے گی۔ تو ہمارے ہاں ایک مولانا تھے، مولانا حبیب الرحمن صاحب، ایسا میں ناظم صاحب نے کہا کرتے تھے
جمعیت کے پنجاب کے وہ ناظم رہے تھے کسی زمانے میں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ان کے بیٹے تھے، وہ بھی عالم تھے اور حافظ تھے، تو حافظ امان اللہ ان کا نام تھا غالباً، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو وہ صف میں ہماری جو جامع مسجد تھی، اس مسجد میں 20-25 حفاظ کرام ہوتے تھے، تو وہ بالکل کونے میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ لقمہ وغیرہ نہیں دیتے تھے، اور حفاظ تھے پیچھے جو کھڑے ہوتے تھے۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں حافظ صاحبان جو ہیں وہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، تو کہ تو نے مجھے تنگ زیادہ نہیں کرنا لوگوں کے سامنے۔ تو وہ حافظ صاحب جو سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے وہ لقمہ دیتے تھے وہاں سے، جبکہ ان کا تو آپس میں رابطہ ہوتا کہ بھائی زیادہ تنگ نہیں کرنا، کل پڑھیں گے اگر کوئی غلطی آ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ حفاظ کرام کھا جاتے ہیں، لیکن وہ کل پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہی رکوع پھر پڑھ لیتے ہیں کسی اور ٹائم پہ جس میں وہ پھنس رہے ہوتے ہیں۔ تو ان حافظ صاحب نے آواز لگائی، انہوں نے لقمہ نہیں لیے، تو انہوں نے اور اونچی آواز، کرخت آواز تھی ان کی بڑی سخت، اونچی آواز سے پھر دوبارہ لقمہ دی۔ اس نے نہیں لیا تو اس نے تیسری دفعہ اور اونچی آواز سے، اونچی آواز کرنی کس لیے ہے کہ غصے کا اظہار ہو رہا ہے، بول تو نہیں سکتے نا۔ تو امام صاحب جو اس عورت کو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ لے نہیں رہی ہے لقمہ، اہدنا الصراط المستقیم والا، تو امام صاحب کی آواز اونچی ہو رہی، اہدنا الصراط المستقیم، اس نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ چلا، کن لوگوں کا رستہ، ان لوگوں کا رستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ جب اس نے تلاوت کی نا، یہ دعا ہے، نماز کے اندر دعا ہے، تو اسے تو اسی وقت سیدھی راہ مل گئی، پڑھ نہیں رہی تھی، پڑھا جب دعا کی، دعا قبول ہوئی، اسی وقت ذہن چینج ہو گیا۔ تو حضرت نے کہا کہ سلام پھیرا، 2 رکعت سلام نماز پڑھی، سلام پھیرا اور فرمایا تو نے ساری رات یہ کام کرنا ہے، آج نماز پڑھنی، اور خود دوسری طرف حضرت نے مصلی بچھا دی، نماز پڑھی، تہجد پڑھی، رات بھر پڑھتے رہے، آخر میں دعا کی، فرمایا آنچ کارم بود آخر کردم، الزنا سوء نماز آوردم، الہ العالمین، اے کائنات کے مالک، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، گناہ میں پڑی ہوئی عورت، غلطیوں میں پڑی ہوئی، فحاشی میں پڑی ہوئی عورت کو اٹھا کے آپ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا ہے، پس رجوع اے قلبی کارے ترا، قلبہا قلبت فعل مصطفیٰ، فرمایا کہ اب اس کی دل کی دنیا چینج کرنا، تبدیل کرنا وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ الہ العالمین فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو عارف نے کہا کہ اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں جو تھا یہ زنا میں، گناہ میں، غلطی میں، خطا میں پڑی ہوئی تھی، اس گندے بستر سے اٹھا کر میں نے اسے آپ کے سامنے مصلی پہ سجدے میں ڈال دیا، اب اس کی دل کی دنیا آپ تبدیل کریں، اور اس کی دل کی دنیا ایسی تبدیل ہوئی کہ وہی جو فاحشہ عورت تھی وہ وقت کی ولیہ بن گئی۔ کس وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز اگر آپ کو گناہ سے نہیں روکتی تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ نماز میں کوئی کمی ہو رہی ہے۔
اگر آپ روزہ دار ہیں اور روزہ آپ کو گناہ سے نہیں روکتا، آپ کو نیکی پہ آمادہ نہیں کرتا، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ روزے میں کوئی کمی ہو رہی ہے، تبھی تو آپ کو روزہ گناہ سے نہیں روک پا رہا۔ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہیں، اور رمضان کا مقصد، روزے کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دوسری جگہ اللہ جل شانہ تقوی کو ایک اور طریقے سے ذکر کرتے ہیں، حکم تقوی کا ہی ہے، لیکن ایک خاص دن کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ یہ دن سب پہ آنا ہے۔ ہم آنکھیں موند لیتے ہیں کہ باہر روشنی نہیں ہے یا باہر اندھیرا نہیں ہے، تو آنکھیں موند لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ زندگی اور دنیا یہ کھیل تماشا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی گیم میں حصہ لے رہے ہوں، شامل ہو رہے ہوں، اور ہم چھوٹے تھے تو بچپن میں ایک اینک ملتی تھی، جو عید کے ایام آتے تھے نا، عید کے دن جب ہوتے تھے تو لاٹریاں لگتی تھیں عید کے دن، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو اس میں ایک اینک لگاتے تھے وہ لوگ ہمیں، اور دوربین ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی، اس میں دیکھنا پڑتا تھا، تو اس میں ہم گیم کھیل رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ دوربین ہٹاتے تو حقیقت کی دنیا سامنے ہوتی تھی، وہ گیم سے ہم نکل آتے تھے۔ دنیا اللہ فرماتے ہیں کھیل تماشا ہے، یہ گیم ہے، ہم اس میں گھسے ہوئے ہیں تو ہمیں حقیقت کا ادراک نہیں ہے۔ جیسے ہی ہماری حقیقت کی آنکھ کھلے گی، یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی، تو ایک اور کائنات کھل جائے گی، ایک اور دنیا کھلے گی۔ ہم یا تو پھر افسوس کریں گے یا خوشی کا اظہار کریں گے۔ اب افسوس کریں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کی جنت بہت بڑی، بہت عظیم، اور اللہ جل شانہ نے اس جنت کو مومنین کے لیے بنایا، نہیں متقین کے لیے بنایا۔ جہنم کافروں کے لیے بنی ہے، لیکن اللہ جل شانہ جنت کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اعدت للمؤمنین نہیں کہا گیا ہے۔ وہ مومن جو تقوی دار ہوگا جنت اس کے لیے بنائی گئی، جو گناہگار ہوگا اس کے لیے جنت نہیں بنے گی۔ بغاوت تو بغاوت ہے، چھوٹی بغاوت کریں تو بھی بغاوت ہے اللہ کی، بڑی بغاوت کریں تو بھی بغاوت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بڑی بغاوت کے لیے قاعدہ ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور چھوٹی بغاوت کے لیے اللہ جل شانہ نے کہا کہ چلو تھوڑی بہت سزا دے کے معاف کر دوں گا، لیکن وہ تھوڑی بہت سزا کتنی ہے، وہ کتنی سزا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک آدمی جس سے نماز قضا ہو جائے، نماز پڑھتا ہے، وہ ہمیشہ پڑھتا ہے، ایک دن نماز قضا ہو گئی پھر بھی اس نے قضا پڑھی، ایسا نہیں ہے کہ نماز چھوڑی دی، نماز پڑھی ہے، قضا پڑھ لی ہے، باقی ساری نمازیں پڑھتا ہے، اپنے وقت پہ پڑھتا ہے، ایک نماز زندگی میں قضا کر لی، قضا پڑھی، اسے کتنی سزا ملے گی؟ قاعدے کے مطابق اسے جہنم میں 2 غوطے دیے جائیں، ایک نماز پہ 2 غوطے۔ غوطے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے ڈالیں گے اور یوں پھرا کے پھر واپس نکال لیں گے، ایک غوطے پہ 70 سال لگ جائیں گے، ایک غوطہ 70 سال کا ہے۔
یعنی ہماری پوری زندگی، پوری لائف جو یہاں پہ ہے 60-70 سال کے ہی ہیں۔ 70 سال کا ایک غوطہ یہ نماز کے قضا ہونے کی آدھی سزا ہے۔ پوری سزا کیا ہے؟ 140 سال گزر جائیں گے 2 غوطوں میں، پھر جن نمازوں کو پڑھا ہی نہیں ہے کبھی، جس بندے نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، ان کا کیا بنے؟ کہتے ہیں نا جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، کیوں چلے گئے جہنم میں؟ تم تو بڑے اچھے مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازی تھے، میرے ساتھ ملتے رہتے تھے، مسجد میں دیکھتا تھا، تمہارا حلیہ ایمان والا تھا، مسلمانوں والا تھا۔ وہ کہیں گے جو جہنمی ہوں گے، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں شمار نہیں ہوتے تھے، ہم نمازیوں میں شمار نہیں ہوتے، لم نک من المصلین، کبھی کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔ ہمیں لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نمازی ہیں، یا ہم اپنے آپ کو خود کلیم نہیں کرتے کہ ہم نمازی ہیں۔ لم نک من المصلین۔ دوسرا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کے کھانے کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثوں میں الجھے رہتے تھے۔ ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ یہ تینوں بیماریاں نہیں پائی جاتی کثرت سے، بحثوں میں لگے ہوئے ہیں صبح سے شام، فضول بحثیں لگی ہوئی ہیں، نماز نکل جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ذکر تلاوت نہیں ہے، بحث میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی ٹائم اگر آپ ذکر کو دے دیں، وہی ٹائم اگر تلاوت کو دے دیں، وہی ٹائم اگر عبادت کو دے دیں، وہی ٹائم نماز کو دے دیں، وہی ٹائم نیکی کے کسی کام کو دے دیں جس میں آپ جس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، جہنمیوں کا نمونہ بتا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو، یا انفرادی یا اجتماعی قیامت، اسے نہیں مانتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہ وہ کہانی سنا رہے ہیں کس کو؟ جنتیوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، جو انہیں کہیں گے بھائی، جس طرح قیدی جاتے ہیں جیل میں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو کیڑے کم میں آئے پہ ہیں، کیسے آئے ہو، یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھائی تو اتنے کی کرنا پہ ہے، کیا جائے ہیں تھے؟ خیر میں تو نمازہ نہیں پڑھنے، بس پھنس گیا۔ وہاں فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن آدمی اپنے ایک لمحے میں، جس میں وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتا تھا، ایک دفعہ، وہ لمحہ کتنا ہوتا ہے سبحان اللہ، ایک اس لمحے پہ جس میں وہ ذکر کر سکتا تھا، اللہ اکبر کہہ سکتا تھا، صرف اللہ کہہ سکتا تھا، اس نے وہ لمحہ ضائع کیا۔ اس لمحے کو ضائع کرنے کی صلے میں وہ اپنی ہاتھوں کی یوں ہتھیلیاں ملے گا، یوں جس طرح لوگ افسوس کرتے ہیں نا کہ اوہ ہو افسوس کی کر چھوڑا، وہ افسوس کرے گا، یوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملے گا، اور اتنے زور سے ملے گا، اتنا افسوس ہوگا اسے، اتنے زور سے ملے گا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا چمڑا اتر جائے گا اور اسے پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن پھر یہ لمحے واپس نہیں آئے ہیں، یہ ابھی ہیں ہمارے پاس، یہ اللہ نے ابھی عنایت کی ہیں، اور اللہ نے احسان کیا۔ ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان جب ملتا ہے تو درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک جمعے کے بعد جب دوسرا جمعہ ملتا ہے، درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک قاعدہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ معافی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو نمازیں نہیں پڑھیں وہ ختم ہو گئیں، معاف ہو گئیں۔
نماز آپ نے وقت پہ نہیں پڑھی، آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دی، نماز آپ کے ذمہ باقی ہے، وہ نماز قضا پڑھنی۔ آپ نے حج نہیں کیا، حج آپ پہ فرض تھا، حج کا موسم گزر گیا، سال گزر گیا، 2 گزر گئے، 5 گزر گئے، آپ نے حج نہیں کیا، حج فرض تھا، تاخیر کی وجہ سے آپ گناہگار ہوئے، آپ معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن حج آپ کے ذمہ باقی ہے۔ زکوٰۃ آپ نے نہیں دی، صدقہ خیرات آپ نے نہیں کیا، آپ پہ فرض کا نظر مانا وہ نہیں پورا کیا، آپ پہ لازم تھا، آپ نے نہیں کیا، تو معافی مانگے، اللہ وہ تاخیر معاف کر دیں گے، لیکن وہ زکوٰۃ جو فرض تھی وہ اپنے ذمے پہ بحال ہے، باقی ہے۔ معافی کا یہ مطلب نہیں کہ پرانے سارے حساب ہی ختم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، آپ پہ بندے کا جو حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا، وہ آپ نے خود دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جس آدمی نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان پہ ذرا برابر ظلم نہیں کیے جائے، ان پہ ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، انصاف بھی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ انصاف کرے تو سب پھنس جائیں گے، اللہ کرم کرے گا تو بچیں گے۔ قرآن کریم نے فَحَسَبْنَاهَا حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اللہ آسان حساب کریں گے، جیسے ہمارے ہاں سامنے کوئی حساب آ جاتا ہے کاپی میں لکھا ہوا، ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں، ایک ایک چیز نہیں ڈھونڈتے، ہاں ٹھیک ہے کر دیں گے، تو اسے کہتے ہیں حاسبنا حسابا یسیرا۔ جہاں اللہ نے کہہ دیا اچھا یہ کیوں کیا، وہاں آدمی پھنس جائے، وہاں کوئی نہیں بچ سکتا۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرتاپا دین ہے، نمونہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ نے سختی والا معاملہ کیا اور انصاف والا معاملہ کیا، رحم والا معاملہ نہ کیا تو سب پھنس جائیں گے، میں بھی پھنس جاؤں گا، میں بھی نہیں کر سکتا، نہیں نکل سکتا۔ وَأَنْتَ یا رسول اللہ فرمایا وَأَنَا، پھر اللہ جل شانہ مجھ پر رحم کریں گے۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائیں۔ ہانگ کانگ کے مسلمان اور ہانگ کانگ کے جتنے ادارے ہیں الہ العالمین ان کو تابندہ و زندہ رکھے۔ الہ العالمین ہم سب کو رمضان کی نعمتیں بار بار نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ایسی بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل الضحیٰ اسٹوڈیو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کر لیں۔